بلوچستان میں جو پسند کی شادی کی جوڑے کے قتل ہوئی ہے، اس کے اصل حقائق آپ آج بیان کریں گے۔ ہم بھی بلوچستان کے ہیں، یہ واقعہ ہمارے بہت نزدیک ہو گیا ہے، ہم اس کے اصل حقائق بیان کرتے ہیں۔ جو سچ ہو، افواہیں نہ ہو۔ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ مشہور ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، حقیقت ہم بیان کرتے ہیں۔ اس پہ ایک ویڈیو پہلے بھی ہم نے بنائی تھی کہ بھئی اس لڑکے نے 3 دفعہ اس لڑکی کی رشتہ مانگی لیکن وہ نہیں ملا۔ پھر کیا ہوا، مسئلہ ابھی بیان کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ تھا میرے بھائی، اس لڑکی کا نام بانو ہے، یہ جو قتل ہوا ہے اس لڑکے کا نام احسان اللہ ہے۔ یہ 2 قبیلوں کا ہے، آپس میں دونوں ہے بلوچ، نئے سرے سے یعنی سرے سے وہ دونوں بلوچ ہے، پھر بلوچ کے اپنے اپنے شاخے ہیں۔ لڑکے نے رشتہ بھیجا، 3 دفعہ بھیجا، نہیں ملا۔ بس اس کے بھائیوں نے، اس کے والدین نے اس کو رشتہ نہیں دیا، رشتہ کسی اور لڑکے کو دے دیا، اس کے ساتھ شادی بھی ہو گئی۔ یہ کوئٹہ کے نزدیک ایک علاقہ ہے، زرغون آباد تھانہ کے نزدیک ہے، یہ مارگٹ اس جگہ کا نام ہے۔ جو لوگ ڈغاری کہتے ہیں وہ بھی سچ نہیں ہے، مارگٹ نام ہے۔ اب لوگ جاؤ، حکومت نے 11 ملزمان کو گرفتار بھی کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کی تصدیق کرتا ہے تو جائے، مارگٹ کوئٹہ سے تقریباً 1 گھنٹہ سفر ہے، تو وہ ادھر جائے، اس کی تصدیق کرے۔ علاقہ بھی موجود ہے، لوگ بھی موجود ہے، گاؤں والے بھی موجود ہے، حقائق بھی اسی طرح ہے۔ رشتہ دیا دوسرے لڑکے کو، اس کے ساتھ اسی لڑکی نے ٹائم گزارا، 4 بچے بھی ہو گئے۔ اسی لڑکے کے نکاح میں یہی لڑکی ابھی تک موجود ہے۔ جس دن جس لڑکے کے گھر سے بھاگی ہے، وہ اسی نکاح جو پہلا شوہر ہے اس کے گھر سے بھاگ گئی ہے۔ پھر 1.5 سال، 1 سال 5 مہینے یا 1 سال 5 مہینے 20 دن یہ چپ تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کدھر ہے۔ احسان اللہ اور بانو دونوں چپ تھے۔ تو کسی ذریعے سے رابطہ ہو گیا، رابطہ کے ذریعے اس کو بتا دیا کہ بھئی ابھی تو آپ نے 4 بچے بھی چھوڑ دیے، پہلے شوہر بھی چھوڑ دیا، اس کے گھر کو بھی چھوڑ دیا، آ جاؤ آپ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ جرگے پہ ان دونوں کو بلایا، کیونکہ اسلام میں جب آپ کے پہلے خاوند موجود ہو، اس کی نکاح میں آپ موجود ہو، اس نے آپ کو طلاق نہیں دی ہو، اس وقت تک آپ دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ طلاق لو، عدالت میں جاؤ، کیس کرو، خلع لو، یہ چیزیں اسلام میں اس کی طریقہ کار موجود ہے۔ تو یہ لڑکی جب دونوں لے آئے راستے میں، جرگے والے نے یا ان کے بھائیوں نے، لڑکا اور لڑکی دونوں کے بھائی مشترک رشتہ دار مشترکہ طور پر فیصلہ کیا کہ یہ جو آپس میں رہ رہے ہیں یہ نکاح شرعی نہیں ہے، اور دوسرا شوہر اس کی نکاح، یہ لڑکی اس کی نکاح میں موجود ہے، 4 بچے بھی چھوڑ دیے ہیں، تو دونوں کو قتل کر دیا۔ اصل حقیقت یہ ہے، اصل واقعہ یہ ہے جو پوری دنیا کو 1-2 دن میں سامنے سچ آ جائے گی۔ لیکن یہ بات ہے، یہ بھی ان دونوں کے لیے مناسب نہیں تھا، رشتہ داروں کے لیے، جرگے کے لیے نہیں تھا۔ بس آ جائے فیصلہ کر لیتے، پہلے شوہر کو بتا دیتے کہ بھئی یہ لڑکی آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی، اس کو طلاق دو۔ اسلام میں یہ طریقہ بھی موجود ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے، والدین کو اپنے بچوں کی پسند کا خیال کرنی چاہیے۔ جب یہ باتیں آ جاتی ہے، 4 بچے ہوتے ہیں، 4-5 سال کسی اور کی نکاح میں ہوتی ہے، پھر بھی لڑکی بھاگ جاتی ہے، یہ ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ والدین کی ضد کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ بھائیوں کی ضد کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جب لڑکی نے آپ کو بتا دی کہ بھائی میں اس لڑکے کو پسند کرتی ہوں، تو دے دو اس کا رشتہ، چیک کر لو، اپنا تسلی کر لو، پھر اس کا رشتہ دے دو، تاکہ دونوں آپس میں اچھی زندگی گزارے۔ ایسا نہ کرے کہ اپنے ضد پہ، اپنے انا پہ آ جائے، اپنی بیٹی کو ایک حیوان سمجھ کر کسی اور کو دے دے، اپنے بیٹی کو، اپنے بچے کو بھیڑ بکری سمجھ کر خود اپنے فیصلے اس پہ مسلط کرے۔ اسلام میں بھی یہ طریقہ کار نہیں ہے، تو پھر اس کے انجام بھی یہ ہوگا۔ اگر پہلے سے جو رشتہ اس لڑکے نے مانگا ہے پہلے سے دے دیتا، آج نہ قاتل قاتل بن جاتا اور نہ مقتول مقتول بن جاتے، اور بچے یتیم بھی نہیں ہوتے اور بےزتی بھی نہیں ہوتی۔ پوری دنیا پہ سوشل میڈیا پہ باتیں چل رہی ہے کہ ایسا مسئلہ ہے۔ حقیقت کو اپنے سامنے رکھ کر والدین کو اپنے فیصلے زبردستی اپنے بچوں پہ مسلط نہیں کرنی چاہیے۔